اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفی آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج کی مجلس برائے سال ثواب بیگم و سید محمد حسن عباس نقوی کے والدین بیگم و سید گلزار حسین نقوی اور سید مظفر حسین نقوی کے لیے اور ان کے خانوادہ کے دیگر مرحومین کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے اور مراجع کرام علماء حقہ اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں بھی شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم بیننا وبینہم بالخیر انکا مجیب الدعوات انکا علی آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم
حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے۔ پروردگار عالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ سعادت عطا کی کہ ان 5 روزہ مجالس میں آپ کے توسط سے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت شامل حال ہوئی ہے۔ میں آپ سب حاضرین کا بھی جو ان ایام میں تشریف لائے شکر گزار ہوں۔ باب العلم فاؤنڈیشن کے ہمارے تمام دوستان، بزرگان، برادران کا بھی شکر گزار ہوں جن کے توسط سے ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سلسلہ مجالس کی چونکہ آخری مجلس ہے، خمسہ مجالس کی عنوان گفتگو جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، زیارت وارثہ اور زیارت وارثہ کی خصوصاً میرے پیش نظر وہ 6 سلام جو امام معصوم نے تعلیم فرمائے، اور ان 6 سلام میں جن ہستیوں کی وراثت اور وارث ہونے کا سید الشہداء کو سلام کیا گیا، اگر ان کی وراثت کی حوالے سے معلومات اور معرفت ہو تو پھر پتہ چلے گا جب وراثت اتنی عظیم ہے یا جس کا وارث کوئی بن رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، تو جو ان وراثتوں کو سنبھال رہا ہے، محافظ بن رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ پہلو پیش نظر تھا اس حوالے سے، اور آپ یقیناً جانتے ہیں یہاں مجھے بھی 12 سے 14 سال ہو گئے، اور دوسرے جو بزرگان ہیں ہمارے وہ بھی جب ان سے نجی محفل میں بات ہوتی ہے تو تائید فرماتے ہیں۔ آپ نے جو موضوع جس تناظر میں سوچا ہوتا ہے، یقیناً ممبر پہ آنے کے بعد ایسے پہلو پیش نظر آتے ہیں جن کے حوالے سے پہلے اس طرح ذہنی آمادگی نہیں ہوتی، اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے موضوع کی ترتیب سے اتنے ایام میں اتنا موضوع کا حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن عموماً نہیں ہو پاتا۔ البتہ وعدہ ہے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ اگر پروردگار نے آئندہ سال مہلت دی اور کوئی ایسی شرعی مجبوری نہ بنی اور جس طرح ترتیب سے مجالس جاری ہیں حاضری کا یہ موقع ملا، تو انشاءاللہ موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس سلام کا بڑا اہم پہلو اور بڑا خوبصورت، اور یوں سمجھیں کہ اگر اسی پر ہی انسان توجہ کر لے جو پہلا سلام ہے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، حضرت آدم، اور پھر عنوان خلیفۃ اللہ، اور پھر خلافت الہیہ کا جو معنی میں نے عرض کیا کل کی گفتگو میں کہ خلافت الہیہ یعنی وہ اسماء الہی کا محور و مرکز جو پروردگار کی معرفت کے در ہے، اور جن کے بغیر اصلاً معرفت الہی کا حصول ممکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں اور ہم مشاہدے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ہستی میں جو کچھ ہے یہ ہمیں ایک طرف متوجہ کرتا ہے، اور اسی توجہ کا نام ان کا آیات الہی ہونا ہے۔ مثلا ہم اپنے آپ سے ایک سوال ہر صاحب شعور کرتا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے، اور بعض جواب تلاش کرتے ہیں کہ میں خود ہوں یا کسی علت کا معلول ہوں، سبب کا مسبب ہوں۔ یہ سوال بنیادی ہے، اور الحمدللہ آج تک سائنس اپنی ترقی کے باوجود اس سوال کا انکار نہیں کر سکی۔ یعنی وہ کہتے ہیں تجربے میں آ چکا ہے کہ نظام علت و معلول اور سبب اور مسبب اس کائنات پہ حاکم ہے، اور اسی دلیل کو سب سے بڑی خدا کے وجود کی دلیل قرار دیا جائے۔ چونکہ وہ جو علت العلل ہے جب اس کی طرف پلٹتے ہیں تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ جو آخری ذات ہے وہ اگر اس کائنات کی طرح محتاج ہوتی تو اسے خلق نہ کر پاتی، تو اس کا تمام اس نظام اسباب سے بالا تر بلند تر ہونا
خود اس کے وجود کے غنی اور بے نیاز ہونے کی دلیل ہے، اور اس نے اپنی معرفت کے جو در کھولے تو انسان کو اس ہستی کا محور و مرکز بنایا۔ وہ پہلو جس جہت سے انسان محور و مرکز بنا ہے اسے خلافت الہیہ کہتے ہیں۔ خلیفۃ اللہ ہونے کا معنی کل عرض کیا تھا کہ یہ اسماء، یہ نظام اسباب، اس کا نام اسماء ہے جو آپ نظام اسباب کی طرف در کھلتا ہے۔ اور پروردگار نے اسی لیے جب فرشتوں نے یہ پروردگار کے حضور عرض کیا کہ پروردگار نے جب اس خلافت کا اعلان کیا، اور وہ تمام نظریات یہیں پر ہی باطل ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت آدم جنات کے، فرشتوں کے یا ایک پہلے مخلوق تھی اس کے خلیفہ تھے۔ اگر خلافت کا اتنا عام معنی ہوتا اور حضرت آدم خود فرشتوں کے خلیفہ بن رہے ہوتے تو وہ کبھی اس کی خواہش ہی نہ کرتے، چونکہ اصل کبھی خلف جیسا ہونے کی خواہش کیوں کرے گا؟ بھائی جس کا خلیفہ وہ بن رہے ہیں وہ تو پہلے ہے۔ اس کا معنی عنوان خلافت اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، انی، میں بنانے والا ہوں، خلیفتن، یہ جو مقام نکرہ ہے یعنی تمام جہات سے جیسے میں چاہتا ہوں یہ ایسی مخلوق ہے، اور یہ ایسا عنوان خلیفت اللہ ہے جو میرے اسماء کو اور میرے اسماء کا مظہر بننے کی صفت، صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ اور اسی کا اظہار قرآن مجید میں بھی کیا گیا۔ آپ متوجہ ہیں، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے تاکہ کل کے موضوع سے مربوط بھی گفتگو رہے، کہ جب فرشتوں نے یہ سوال اور استفسار کیا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو پروردگار نے انکار نہیں کیا، تردید نہیں کی کہ تم نہیں کرتے، لیکن کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں۔ اور یقیناً یہ دلیل ہے کہ جب مجھے خالق مان رہے ہو تو پھر یہ جان لو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور اس حکمت کو بتایا بھی گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ایسے ہی ہے نا، ہم نے علامہ تعلیم دی آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی، تمام، یعنی اس کا معنی ہے کہ اسماء سے مراد ایسے حقائق ہیں کہ جن کی تعلیم خدا دے رہا ہے حضرت آدم کو۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ملائکہ پر پیش کیا اور کہا اس کی خبر مجھے دو، انبئونی، مجھے خبر دو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو بتا دے، تعلیم دے دے۔ تو کیا اس میں پہلو یہ ہے کہ یہ وہ اہلیت ہے میرے خلیفۃ اللہ میں کہ یہ ان اسماء کا مظہر بننے کی اہلیت رکھتا ہے، اور یہ معلوم سے مجہول تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تم یہ نہیں رکھتے ہو، یہ اہلیت اس میں ہے، تم میں نہیں۔ تم تسبیح و تقدیس یعنی مقام اطاعت رکھتے ہو، لیکن مقام جستجو نہیں رکھتے۔ یہ جستجو، یہ اہلیت اس میں ہے، یہ معلوم سے مجہول کی طرف سفر کرے گا اور اس کائنات، پوری کائنات کے ان اسرار کو کشف کرے گا جسے اس کے سوا کشف کرنے کی اہلیت کوئی نہیں رکھتا۔ یہ مقام خلیفت اللہ ہے، یہ مقام اسماء الہی ہے۔ تو کل عرض کیا تھا ان اسماء کے دو ہی معنی ہیں، یہ اسماء صرف الفاظ نہیں، حقائق ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسم صاحب اسم کی طرف نشاندہی کرتا ہے، ورنہ اسم کا معنی ہی نہیں ہوتا۔ اور چونکہ اسم صاحب اسم سے اتنا جڑ جاتا ہے کہ آپ جیسے نام لیتے ہیں تو صاحب نام کی طرف نگاہ ہی ہوتی ہے۔ تو اگر صاحب نام ہی نہ ہو تو نام کا کیا، کوئی اس کی وقت ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے میں نے اسماء کی تعلیم دی۔ تو علماء فرماتے ہیں ان اسماء سے مراد وہ اسماء وجودی بھی شامل ہیں، وہ حقائق۔ تو اب یہ بھی کوئی غلو نہیں ہے کہ اگر ان اسماء سے مراد ان اسماء گرامی نورانی اہل بیت کی طرف بھی اشارہ ہو، البتہ ان کا وجود یہ عنصری جسمی، اس سے وہ وجود روحانی اور نورانی وہ پہلے ہے۔
ہاں وجود جسمانی میں یہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں۔ ہر امام اپنے والدین کے گھر میں تشریف لائے، تو لہٰذا دو طرح کی خلقت ہے، ایک خلقت جسمانی ہے اماں کی، ایک خلقت نورانی ہے۔ اس خلقت نورانی میں چونکہ والد اور مولود کا رشتہ نہیں، وہ عالم امر ہے، اور آیت اللہ مصباح یزدی اور دوسرے علماء فرماتے ہیں اس کی حقیقت تک ہمارے لیے پہنچنا ممکن نہیں، اس لیے وہ ایک ایسی خلقت نورانی ہے جہاں کثرت نہیں وحدت ہے۔ اللہ اکبر، کثرت نہیں وحدت ہے، اور جب اسی وحدت کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو صرف وہاں تعین وہ خدا کی ذات کرتی ہے کہ یہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ سیدۃ النساء ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین شہید کربلا ہے، لیکن وہ خلقت جسمانی سے مقدم ہے خلقت نورانی، اور ہماری روایات اس پہ شاہد ہیں، اور ان روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ائمہ کی خلقت جسمانی سے پہلے خلقت نورانی ہے، البتہ دونوں کا انکار نہیں۔ خلقت جسمانی 13 رجب ہی ہے، لہذا نہ 13 رجب کا انکار ہے اور نہ اس خلقت نورانی کا انکار ہے۔ بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ جشن مولود کعبہ ہے، یوں سمجھیں کہ وہاں قرب الہی کی منزل ہے، وہاں یہ تسبیح و تقدیس الہی کرتے ہیں، تو یوں سمجھیں وہاں ایک فیض کرنے والا ہے، ایک جن پر اس کا فیض جاری ہے۔ ہم اس خلقت کے بارے میں صرف جانتے ہیں، لیکن وہ فیض جب ہمیں خدا پہنچانا چاہتا ہے تو اس عالم نورانیت اور روحانیت کو اس وجود عنصری میں جب یہاں بھیجتا ہے تو پاکیزہ رحموں اور پاکیزہ صلبوں میں یہاں بھیجتا ہے۔ لو سمجھو کہ اس فیض الہی کے ہم تک پہنچنے کے ذریعے کا نام ولادت ہے، لہذا ولادت کوئی ایسا عنوان تھوڑا ہی ہے جس میں ائمہ کا کوئی نقص ثابت ہو، یہ بھی عظمت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کی ولادت، جیسا کہ ہمارے علماء مسلم یہ مانتے ہیں کہ اس ولادت کے سارے عمل میں کہیں نجاست قریب آتی ہی نہیں ہے، ان کی ولادت پاکیزہ ہے، لم تنجس کا، جیسا کہ اسی میں کہا بے انجاسل جاہلیہ، کہ کسی جہلیت نے کی نجاست نے انہیں مس نہیں کیا۔ یہ ہے معنی کہ وہ پاکیزہ صلبوں میں رہے، پاکیزہ رحموں میں رہے، وہ طاہر و مطہر رہے، طاہر بھی رہے مطہر بھی رہے۔ یہ نہ اس لفظ ولادت سے کوئی تعجب کیا کریں، وہ لفظ ولادت ہے تو والد ہے۔ میری معذرت کے ساتھ کبھی ایسی چیز پہ بنیاد نہ رکھیں جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، نہیں، یہ ائمہ کی خوبی ہے۔ بھئی مولا کائنات کے لیے بھی فخر ہے کہ وہ پسر ابو طالب ہیں، اور ابو طالب علیہ السلام کے لیے بھی فخر ہے کہ وہ والد مرتضیٰ ہے، لہذا نہ ادھر انکار کریں نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ ہماری سب کتابوں میں باب مولد النبی، باب مولد امام یہ موجود ہے، ہر امام کا باب مولد یعنی ولادت کا ایک الگ باب موجود ہے، آپ اگر کتاب الحجہ پڑھیں۔ اس لیے یہ کوئی علمی بیس نہیں، اور اس میں صرف ایک ذہنی تقدس سمجھ بیٹھے ایسے لوگ جنہیں حقیقت کا ادراک نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ لفظ ولادت میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ ولادت کا معنی آپ درست کہتے ہیں، ایک جملہ درست کہتے ہو، ایک غلط کہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان کی ولادت ہماری طرح نہیں، ہماری طرح سے مراد کہ تمام نجاستوں سے پاک ہے۔ بھئی سرکار دو عالم نے نہیں فرمایا تھا کہ اس مسجد نبوی میں میرے اور علی کے سوا باقی کوئی خاص حالت میں نہیں آ سکتا؟ آپ کے سامنے توجہ ہے کیوں فرمایا تھا؟ چونکہ ہم پر وہ نجاست عارض ہوتی ہے، آل محمد پہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس نظریے، اس عقیدے پہ اتنی شد و مد کے ساتھ
تردید کرنے کا کوئی معنی نہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں نے کبھی ممبر سے یہ کوئی خوف کی وجہ سے نہیں کہتا، بعض چیزیں وہ غیر اہم ہیں، انہیں اہم بنا لیا گیا. کسی قوم کی شناخت کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں اس سے پتہ چلتا ہے وہ قوم سنجیدہ کتنی ہے. میں نے بات کہہ دی ہے، ہر قوم کی سنجیدگی کا اندازہ اس کی ترجیحات سے ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ بھی ایک مشکل بن گئے کہ ترجیحات کو بدل دیتے ہیں. نہیں بھائی، لڑ دشمن سے رہے ہیں، یہ درمیان میں اپنی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو، چالاک دشمن آپ کو شکست نہیں دیتا، نادان دوست جب اس کا حامی نہ بن جائے. یہ اپنی نادانی میں اس کا بغیر مزد کے، ایرانی کہتے ہیں بغیر کسی مزدوری کے، چونکہ اس کے پاس وہ شعور نہیں، وہ ادراک نہیں، وہ ویژن نہیں، پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں، یہ ترجیحات واضح کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کی معرفت کی ڈائریکشن، جہت درست ہو جائے. یہ بات ہمارے علماء نے نقل کی ہے کہ ان کا یہی زیارت وارثہ انشاءاللہ آئندہ سال، اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ آپ کو کسی نجاست نے مس نہیں کیا، آپ پاکیزہ صلبوں میں رہے، پاکیزہ صلبوں میں. اور باب مولد النبی میں نے یہ روایت پڑھی اور خدا کی قسم لکھی شیخ یعقوب کلینی نے، کیا خوبصورت روایت لکھی کہ جب سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت آمینہ کے قریب تھی. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد تعجب سے باہر آئیں ولادت سرکار دو عالم کے بعد. حضرت ابو طالب کھڑے تھے، پہلے آتے ہی مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے بھائی کو ایک بیٹا عطا کیا. سنیے گا، اگلا جملہ یہ کہا کہ میں نے تعجب سے کہا کہ میں نے اس بچے کی ولادت پہ وہ آثار دیکھے ہیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ ساری نشانیاں بتائیں کہ میں نے یہاں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے، میں نے وہ آتش کدے کا وہ خاموش ہونا دیکھا، وہ میں نے بتوں کا گرنا دیکھا. سنیے گا، حضرت فاطمہ بنت اسد تعجب سے، حیرت سے حضرت ابو طالب کو یہ بتا رہی ہیں، اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں، تعجب سے بتا رہی ہیں، اور حضرت ابو طالب مطمئن ہے. نہیں توجہ ہوئی، کوئی حیرت زدہ نہیں. اور اگلا جملہ اگر کسی عام عالم نے لکھا ہوتا نہ پڑھتا. اگلا جملہ کہتے ہیں بغیر حیرت کے سنا، مسکرائے اور یہ جملہ کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ 30 سال بعد تجھے بھی اس جیسا بیٹا عطا کرے گا. تو اس حوالے سے بات اس تناظر میں ہو رہی تھی کہ وہ خلقت نورانی، اس کا بھی انکار نہیں. بعض باتوں کو خواہ میں ایک عوامی تو نہیں علمی دلیل ہے لیکن عوامی انداز میں دیتا ہوں کہ جب اللہ نے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ سجدے میں جھک جانا. تو سارے ملائکہ جھک گئے الا ابلیس نہ جھک. تو جب اللہ نے حکم دیا تو ابلیس پہلے تھا یا نہیں؟ حضرت آدم سے پہلے تھا نا، اسی لیے تو نہیں جھکانا. ایسا ہی ہے. تو عجیب ہے یار، ہم مان رہے ہیں کہ آدم سے پہلے شیطان ہے، فرشتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرشتے اور ابلیس کو آدم کی خلقت سے پہلے مان لو تو غلوب نہیں، اور اگر نور آل محمد کو مان لو. میری بات میں توجہ ہو گئی؟ ہم خامخواہ بعض اوقات ایسے مسائل کو جن کی طرف تھوڑی سی توجہ چاہیے، بھائی وہ مان رہے ہیں نا، قرآن ہے، قرآن کہ فرشتے بھی تھے، وہ ابلیس بھی تھا، تو حضرت آدم سے پہلے خلق ہوا نا. تو جو خدا اپنے دشمن کو خلقت آدم سے پہلے خلق کر سکتا ہے وہ اپنے ولیوں کو اور محبوب ہستیوں کے نور کو خلق کیوں نہیں کر سکتا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے
علامہ نکن کی، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم سے پہلے یہ خلقت نورانی ہے تو پھر اولاد آدم کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اولاد آدم کا یہی معنی ہے کہ مقام اس جسمانیت میں اولاد آدم ہے اور مقام نورانیت میں آدم کی غرض خلقت ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ ہاں، اور وہ روایات بھی تائید کرتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے طاق عرش پہ دیکھا، اب چونکہ وہ موضوع نہیں ورنہ خارج ہو جاؤں گا موضوع سے، ورنہ وہ روایات پڑھتا جو شیعہ سنی دونوں نے لکھی۔ چلے ایک بات کہتا ہوں چونکہ آپ متوجہ ہیں اور تاکہ کوئی تشنگی نہ رہے، ایک اشارہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ مقام نورانیت میں دوئیت نہیں، کثرت نہیں، وحدت ہے۔ چلیں، شہید مطہری نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، فرماتے ہیں یہ آیے مجیدہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات ماشاءاللہ الن والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم، پڑھیے، من النور۔ آپ نے توجہ فرمائی، اس میں نزاکت کیا ہے؟ لفظ ظلمات ہے اور اس کے مقابلے پہ انوار نہیں، نور ہے۔ جن کی توجہ ہو گئی ہے، ظلمات جمع ہے تو مقابلے پہ انوار آتا، ادھر جمع ظلمات، ادھر نور، نور واحد ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں ظلمات میں کثرت ہے، نور میں وحدت ہے۔ توجہ ہے؟ تو خدا نے یہ بتایا اس نور کی حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے۔ اب نور کے درجے تو ہیں نا، اس میں تو آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، یہ بھی بلب جل رہا ہے، یہ بھی جل رہا ہے، وہ بھی جل، تو ساری آپ کہتے ہیں یہ روشنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ روشنی دوسری روشنی سے جو الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، وہ روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک روشنی کا دوسری روشنی سے زیادہ ہونا اسے الگ کرتا ہے۔ بس یوں طول میں دیکھو تو یہ ولایت و نورانیت کی انتہا ادھر ہے۔ یہی معنی ہے، چلو آسان جملہ ایک ہی کہوں آگے بڑھ جاؤں، یہی سرکار نے امت کو سمجھایا، انا و علی من نور واحد۔ مقام جسم میں دو ہے، مقام نورانیت میں ایک ہے۔ اسی حقیقت کا یہ ظہور ہے۔ حسین منی وانا من حسین کا یہ معنی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوشش کرتا ہوں جب بھی کوئی بات کروں، جب تک علماء اعلام بزرگان عظام کی تائید حاصل نہ ہو بات ممبر سے نہ کروں۔ حسین منی وانا من حسین، آیت اللہ العظمی آگئے وحید خراسانی کا ایک جملہ، ورنہ پوری میری گفتگو ہے اس پہ۔ وہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک نقطہ ایسا ہونا چاہیے نا، چونکہ سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین، تو فرماتے ہیں دونوں طرف نسبت ایک جیسی ہے، جیسے میں حسین سے ہوں ویسے ہی حسین، تو کہتے ہیں یہ جو نقطہ مشترک ہے جہاں دونوں مل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جہاں سرکار فرما رہے ہیں حسین مجھ سے اور میں، تو فرماتے ہیں ایک نقطہ مشترک ہے جہاں دونوں مل رہے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ کائنات نہیں۔ اور یہ جو فرمایا حسین مجھ سے ہے، توجہ، فرماتے ہیں مجھ، جب سرکار اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں مجھ سے ہے، تو یہ مجھ سے مراد کون ہے؟ سرکار کے ہاتھ، سرکار کی آنکھیں، سرکار کے جسم؟ آپ کہیں گے نہیں، تو کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں؟ اپنی روح کی طرف، ایسے ہی کہہ لیں روح کی طرف، یعنی بتا رہے ہیں حسین میری حقیقت سے ہے، میری، تو وہ حقیقت جس کی طرف اشارہ مجھ کہہ کے کر رہے ہیں مجھ سے ہے، تو آیا وحید خراسانی فرماتے ہیں اس مجھ سے مراد وہ حقیقت محمدیہ ہے جس کی خلقت اس جسمانی خلقت سے پہلے ہے۔
تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جیسے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، فرمایا اس نقطہ وحدت کا نام نورانیت ہے۔ بس سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد، متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مقامات جو سید الشہداء کو حاصل تھے اور ہیں، اسی کی وجہ سے وہ عظمت حسین اور وہ مقام حسین کا ادراک و احساس، اور کہا گیا کہ جو زیارت حسین کو جائے وہ عارفاً بحق ہی، حق معرفت کے ساتھ جائے۔ جو حسین ابن علی کی معرفت کا حق ہے، حق امام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمارا ایک حق تم پر یہ ہے کہ ہمیں مفترض الطاعہ سمجھو، کہ ہماری اطاعت تم پر واجب ہے، منصوص من اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور خدا تک پہنچنے کے در ہیں۔ یہ معرفت لے کے جاؤ، یعنی شخص امام کی معرفت نہیں، شخصیت امام کی۔ وہ شخصیت کی معرفت کے ساتھ جاؤ گے تو پھر عارفاً بحق ہی بن جائے گا، اور جب عارفاً بحق ہی کے ساتھ زیارت کرو گے تو وہ زیارت 70 مقبول حج کے برابر ہو جائے گا۔ آج ہی میں استاد مسعود عالی، ایران کے بہت بڑے عالم اور خطیب ہیں، میں نے نام لے لیا، بڑا پیارا جملہ کہا، آج ہی سنا، ایسے ہی کسی دوست نے کلپ بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہی حدیث نہیں کہ جو زیارت حسین کو جائے 70 مقبول حج کا ثواب، بعض روایات میں ہے کہ ان حج کا ثواب جو رسول خدا فرماتے ہیں میری رفاقت میں کیے۔ اللہ اکبر، جو مجھ مصطفیٰ کی رفاقت میں کیے ہیں۔ بھئی اب سنیے انہوں نے کہا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ جو زیارت حسین عارفاً بحق، یہ ذہن میں رکھنا ہے، عادتاً نہ جائے، عارفاً جائے۔ عادتاً جانا اور ہے، عارفاً جانا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ تصحیح کے لیے جملے کہتے ہیں، تربیت کے لیے میں جانتا ہوں۔ مجھے بعض زائرین نے آ کر بتایا کہ بلا فلاں ہمارے سالار صاحب گئے تو وہ ہوٹل سے ہی باہر نہیں نکلے، مجھے واللہ بتایا۔ اب کہتے ہیں کہنے والے کے ذمے جو بھی ہے، اور 2-3 لوگوں نے بتایا جو قافلے میں تھے، انہوں نے کہا وہ فلاں نکلے ہی نہیں، وہ اپنے ہوٹل میں۔ تو کیا ہے یہ؟ ان کے لیے عادت بن گئی، اور اس کے بعد تجارت بن گئی۔ جب زیارت تجارت بن جائے تو پھر عارفاً نہیں رہتی، پھر عبادت نہیں رہتی، عادت بن جائے، تجارت بن جائے، اس کی نظر تو تجارت پر ہے، وہ عبادت پہ تھوڑی ہے، وہ اخلاص تھوڑا ہی ہے۔ اگر وہ اخلاص باقی رہے تو تب ہے زیارت۔ اس کو ایک عبادت سمجھ کے لے کے جائیں، تجارت نہیں، باقی فوائد تو حاصل ہو جائیں گے جو اس کے ضمن میں ہیں، لیکن آپ کا ہم و غم یہ نہ بن جائے، ہم و غم یہ نہ بن جائے۔ یہ بن گیا تو معذرت کے ساتھ دنیا کما لو گے، حسین نہیں ملے گا۔ اب کچھ حسین کے ذریعے دنیا کما رہے ہیں تو دنیا دے رہے ہیں، حسین اسے مل گئی، حسین نہ ملا۔ ہاں، خر تب بنتا ہے بندہ جب حسین مل جائے، خر تب بنتا ہے جب حسین مل جائے۔ اگر حسین کے ذریعے دنیا مل جائے تو حسین نہیں ملتا، وہ نام حسین لے کے دنیا۔ تو اب جو جملہ وہ کہہ رہے ہیں آغا مسعود عالی، کہتے ہیں سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر حسین ابن علی کی زیارت کا حق ادا کرتے ہوئے جائے تو وہ حج جو میری رفاقت میں کیے، مجھ مصطفیٰ کی۔ سنے بھائی ان کا جملہ، اور واللہ میں نے جب سنا تو ایک وجد کی کیفیت تھی اور گریے کی کیفیت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان بعض گناہ ایسے کرتا ہے جس سے اس کے وہ گزشتہ کیے ہوئے اعمال، یہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان پر حاوی آ جاتا ہے، وہ گزشتہ نیکیاں اس پر یہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ
اس گناہ کی وجہ سے جہنمی ہو جائے گا نا. تو بعض اوقات کہتے ہیں ایک گناہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، لیکن کہتے ہیں اگر انسان نے نیکی صرف خود کی ہو تو ضائع ہو سکتی ہے. اللہ کبھی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا جو مصطفیٰ کی رفاقت میں کی ہو. ہائے 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 ہائے، جو سرکار کی رفاقت میں ہو. کہتے ہیں مقصد یہ ہے، سرکار نے ضمانت دی، عارف حسین بن کر جاؤ، عاشق حسین بن کے جاؤ، میری رفاقت میں یہ ہوگا. کہا اگر زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا تو اللہ اس زیارت کے صدقے میں تمہیں پلٹا دے گا. شرط یہ ہے حسین سے اپنا رابطہ ٹوٹنے نہ دینا، یہ رابطہ برقرار رکھنا، اس رابطے کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا. البتہ پتہ ہے میں نے ایک جملہ یہاں کہا تھا، اب یاد آ رہا ہے شاید، لیکن دوہرا دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی توجہ فرمائی کہ سرکار دو عالم نے اتنی اہمیت زیارت بیان کر کے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ واجب ہے زیارت. میں اس کی ایک حکمت بیان کیا کرتا ہوں کہ سرکار نے اتنی اہمیت بیان کی عام موارد میں زیارت کو واجب، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے سنیے گا. اس کی حکمت اور اس کی عظمت تب سامنے آئی جب حدیث نوافل پڑھی. نوافل پتہ ہے یہ جو نوافل مستحبات ہیں یہ واجبات کے مؤید ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں. توجہ نہیں ہوئی، مددگار ہیں. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف واجبات تک رہ جائے اور مستحبات کو ادا نہ کرے تو اس کے لیے وہ مقامات معنوی اسے حاصل ہی نہیں ہوتے جن کو اللہ نے مستحبات کی شکل میں رکھا ہے. کیا ہے حکمت؟ فرماتے ہیں کہ واجبات ادا کرتے ہوئے مستحبات کو بالکل ہی بے اتنا ہو جانا، کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان صرف اللہ سے، خدا سے اجر چاہتا ہے، فضل نہیں چاہتا، فضل نہیں چاہتا، تفضل نہیں چاہتا. کہتے ہیں جب ان واجبات کے ساتھ مستحبات آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں مستحبات کے پیچھے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کے فضل کا در کھلتا ہے. وہ کیا؟ کہتے ہیں واجبات میں ذمہ داری ہے، مستحبات میں ذمہ داری نہیں. انسان جانتا ہے خدا چاہتا تو ہے لیکن مجھے پابند نہیں کیا، تو کہتے ہیں مستحبات پہ اسے آمادہ کون سی شے کر رہی ہے؟ اس کی محبت. کیا وجہ ہے کہ نماز فجر سے زیادہ نماز تہجد کی فضیلت ہے، چونکہ فجر کے پیچھے ایک ذمہ داری ہے، یہ مجبوراً اٹھے گا، لیکن نماز تہجد کے لیے مجبوراً نہیں اٹھے گا، تب اٹھے گا جب دل میں محبت آ جائے. توجہ ہو گئی؟ تو پتہ چلا، بے توجہ، پتہ چلا مستحبات کے پیچھے ایک ہی سبب ہے کہ وہ چاہتا ہے، اگرچہ اس نے پابند نہیں کیا. تو یہ بندہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی رضا ہے، میرا خدا چاہتا ہے. اب میں حدیث قرب نوافل نہیں پڑھتا، نقل بالمعنی کر دیتا ہوں. خدا فرماتا ہے کہ بندہ جب واجبات عطا کرتا ہے، جب بندے کے دل میں میری محبت آ جاتی ہے تو وہ واجبات کو ادا کرتا ہے. توجہ، خدا فرماتا ہے جب وہ واجبات سے آگے مستحبات ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ محب تھا، میں محبوب. خدا کہتا ہے جب یہ مستحبات نوافل کو پے در پے ادا کرتا ہے، خدا کہتا ہے اب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. خدا کہتا ہے جب میں محبت کرتا ہوں تو کیا میری محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ لو بھائی، خدا فرماتا ہے بندے کے دل میں میری محبت کی علامت یہ ہے کہ اسے میری عبادت میں لذت آ جائے، بوجھ نہ لگے. اور خدا کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ کنتو سمعہ الذی یسمع بہ،
وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔ میں حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، یہ اصول کافی میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ خدا فرما رہا ہے کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سن رہا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے مس کر رہا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھ رہا ہے، نہیں توجہ ہوئی، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بول رہا ہے۔ لو بھائی یہ میں نے حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، میں نے معنی کر دیا۔ خدا کہتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، تو جو اللہ کا کان بن جائے یعنی سننے کا ذریعہ خدا ہی ہو جائے۔ میرے استاد محترم بڑا پیارا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے کان بننے کا معنی یہ کان تھوڑے ہی ہے، اللہ کے کان بننے کا معنی ہے کہ اس کی شنید الہی ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ بھی سنتا ہے جو میں اور آپ نہیں سنتے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے دوست ساتھ ہیں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی اس کی دید اب میں بن گیا۔ اب یہ صرف ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، یہ وہ بھی دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے، یہ وہ بھی سنتا ہے جو میں اور آپ نہیں سنتے۔ میں نے دو صفات کو ہائی لائٹ کیا سننے اور دیکھنے میں۔ دیکھو اس پردے کے پار کیا ہے، نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے خدا بھی نہیں دیکھ رہا؟ تو خدا جس کو کہہ دے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا، اب اس کی دید عام دید تو نہ رہی، وہ تو پردوں میں بھی دیکھے گا۔ تو اب مجھے تو شک ہی نہیں ہے، میں یہاں بھی علی کو پکاروں تو دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ صلی علی محمد وآلہ، وہ اذن اللہ جو اذن اللہ بن جائے، شنید الہی بن جائے۔ یہ مقامات مانوی ہیں اولیاء کے، ان مقامات کو مستند مدلل احادیث میں ذکر کیا گیا، حدیث قدسی میں۔ اور یہ حدیث جو قرب نوافل والفرائض ہے، یہ صرف ایک مکتب میں نہیں، تمام شیعہ سنی اسے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں بندگی کے نتیجے میں خدا کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں۔ تو اگر عام عابد پر ہوتی ہیں تو جس کی بندگی کا ذکر خود نماز میں کر رہے ہو، اشہد ان محمدن عبدہ، تو اس مصطفیٰ کی بندگی کی گواہی تم دے رہے ہو، یہ گواہی خدا چاہتا ہے۔ یعنی اس کا معنی کہ بندگی کے جتنے مدارج ہیں ان پر بطول کا بابا فائز ہے، وہ بندگی کے تمام مدارج پر وہ فائز ہے۔ تو چلو جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ اس سید الشہداء اور ایام 40 ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مستحبات یا نوافل کے پیچھے ایک محبت کا جذبہ آتا ہے جو قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ تو میری بات وضاحت تو ہو گئی نا کہ مستحبات کے پیچھے ایک ہی جذبہ ہے، وہ لازم نہیں ہے لیکن محبت مجبور کرتی ہے یہ کرو۔ تو پیچھے جذبہ کون سا آ گیا؟ بولیے محبت کا۔ لو شاید ایک حکمت یہی ہو کہ زیارت حسین کے تمام فضائل بیان کر کے اسے واجب نہ کیا جائے، تاکہ پتہ چل جائے وہاں آنے والا مجبوری میں نہیں آ رہا، محبت میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آنے والا مجبوری میں نہیں آ رہا، محبت میں لے۔ عام متوجہ ہیں اور اس جملے کو اس سے بلند معنی میں لے لیں گے۔ شاید سرکار نے سارے فضائل زیارت حسین بیان کر کے واجب نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے واجب نہیں کیا کہ یہ ثواب صرف محب کو دینا ہے، ہر کسی کو دینا ہی نہیں۔ سلامت رہیں۔
نوجوان میرے بھائی بچوں کی طرح ان کو ایک جملے میں اگر رسالت مآب زیارت واجب کر دیتے تو ہر کوئی جاتا، مجبوری میں بھی جاتا۔ فرمایا مجبوری میں جاتا تو کہتا میں بھی ثواب کا حقدار ہوں۔ فرمایا اب جائے ہی وہ جس کے دل میں حسین آ جائے، حسین ابن علی کی محبت آ جائے۔ اچھا یار بہت سارے پہلو، اب ممبر سے بار بار کہنا یہ مناسب نہیں ہوتا، یعنی جب بات اس طرح اس تناظر میں ہو رہی ہو تو نہ بھی اشارہ کروں تو کیا ہے، آپ متوجہ ہیں۔ آخری پہلو بیان کر رہا ہوں، کیا خوبصورت انداز ہے ہماری زیارات کا۔ زیارات پہ جائیں اور سید الشہداء کو مخاطب کریں اور زیارت پڑھیں، مولا کائنات کو مخاطب کریں اور السلام علیکہ السلام علیکہ السلام، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ سلام بھی کر رہے ہیں زیارت بھی پڑھ رہے ہیں، بس اتنا ہی کرنا ہے نا۔ آپ کے آداب زیارت اور زیارت کے شرائط میں یہ شامل ہے یا نہیں کہ زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی ہے؟ وہ زیارت کا ہی حصہ ہے یا نہیں؟ آپ متوجہ ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ حتیٰ اس نماز کی جو 2 رکعت نماز زیارت ہے اس کی نیت بھی یہی ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، قربت یہی ہے نا؟ تو آپ نے نیت میں بھی یہی کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کا معنی توجہ، اس کا معنی اگر زیارت پہ نہ جاتے تو یہ 2 رکعت نہ ملتی، اس 2 رکعت کا ثواب نہ ملتا اگر نہ جاتے۔ اچھا ایک بات ہوگی، دوسرا جب آپ ذریعے سید الشہداء، ذریعے امیر المومنین، ہر معصوم کی ذریعے کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو آپ کا رخ کدھر ہوگا؟ کدھر ہوگا؟ کعبہ کی طرف، قبلہ یعنی کعبہ کی طرف۔ تو ہیں کس کے پاس؟ امام حسین، رخ کدھر ہے؟ تو کعبہ کی طرف رخ ہے یا خدا کی طرف رخ ہے؟ وہ تو جہت ہے نا، وہ تو طرف ہے۔ حقیقت میں تو نماز خدا کے لیے ہے نا، وہ تو طرف ہے، طرف ہے، جہت ہے، قبلہ ہے، قبلہ قبلہ ہے، قبلے کا معنی ہے جہت۔ بھائی کیا خوبصورت انداز تربیت کا ائمہ نے دیا۔ آپ ذریعہ امام حسین یا ذریعہ معصوم، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، معذرت چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، آپ ذریعہ کو پشت نہیں کر سکتے، پشت کریں گے تو نماز ہی نہیں۔ کہہ دوں جملہ، کعبے کی طرف رخ بھی کر لو اور امام معصوم کو پشت کر دو تو نماز نہیں۔ اس کا معنی ہے کعبہ سر، قبلہ سر کعبہ ہے، قبلہ دل یہ ہے، قبلہ ایمان یہ ہے۔ اگر اسے پشت کر کے اسے رخ بھی کر لو تو فائدہ لو، کعبے میں چلے بھی جاؤ، اگر کعبے والے ناراض ہیں تو جانے کا فائدہ۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ نہیں، میری اس بات کو کوئی عوامی بات نہ سمجھ لے، عوامی بات نہ سمجھ لے۔ قرآن پڑھ لیں، تحویل قبلہ، تحویل قبلہ، قبلے کا تبدیل ہونا پڑھ لیں۔ اس میں خدا نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرا رسول آپ کا بار بار دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم قبلے کو ادھر موڑ دیں گے جدھر آپ کی رضا ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا اگر بیت المقدس بھی رخ کر لیتے، تھا تو مجھے ہی سجدہ۔ فرمایا اگر میں بیت المقدس سے رخ موڑ رہا ہوں تو اس لیے موڑ رہا ہوں کہ میں نے یہ چاہتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، اس کی رضا ہے۔ یہ ہے معنی انسان کامل روح بیت اللہ ہے، روح کعبہ ہے، انسان کامل وہ کعبے کا کعبہ ہے، البتہ روح کعبے ہی رہے گا۔ لو آخری پہلو، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی نا تو کس کے حضور رہ کے پڑھی؟ امام معصوم۔ چلو میں امام حسین علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں، سید الشہداء کے حضور ہیں، حضور ہیں نا، اور نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ ہے کعبے کی طرف۔ دوسرا پہلو بتا رہا ہوں، یہ ہے حسین۔ آپ قرب حسین میں گئے تو امام حسین کا زیارت پڑھ لی، اب نماز پڑھو۔
اور رخ کرو کعبے کی طرف اور سجدہ کرو. یہ ہے حسین. حسین چاہتے ہیں جو دل مجھے جھکا ہے وہ سر اسے جھک جائے. فرمایا میری زیارت کامل ہوتی تب ہے جب مجھے مخاطب کر کے زیارت پڑھ لی. اب 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھو. فرمایا اس لیے تجھے بلا کر زیارت کے بعد نماز پڑھا رہا ہوں کہ پاکستان جا کر یہ نہیں کہنا کہ عزاداری اور نماز میں کوئی مقابلہ ہے. کہا جب میری زیارت نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو میری عزاداری بغیر نماز کے مکمل کیسے ہو. یہ مظلومیت نہیں ہے مولا حسین کی کہ حسین ابن علی کے جلوس کو روکنا, یعنی روکنے سے مراد مطلب صرف سمجھانے کے لیے کہہ نماز کے لیے روکا جائے تو بعض لوگ جاہل اجہل باتیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ شمر کی طرح ہیں, نماز روک رہے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا اتنے بدبخت, اتنے گھٹیا, اتنے پست اور اتنے دل سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ نماز اس جلوس کے درمیان پڑھنا یہ سنت حسین ہے. مولا حسین نے تو جنگ روک کے پڑھی. یہ شمر کے ساتھ تشبیہ دے کے کس کی توہین کر رہے ہیں؟ میری, آپ کی؟ نا, امام حسین کی. اگر یہ توبہ نہ کریں تو دنیا سے دین پر نہیں مریں گے, دین سے ہی خارج. کوئی امام معصوم پر ایسی تہمت لگا دے. چلو اب ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور آج گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرا یہ نقطہ نظر ہے, یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہوتے ہیں درمیان میں نماز ظہرین کا وقت ہو گیا, رک گئے, رکے, وضو کیا, نماز پڑھی, دوبارہ عزاداری میں آ گئے. لو ممبر سے کہوں یہ جو رک کے گئے ہو نا تو مت سمجھنا کہ یہ عزاداری سے نکل گئے ہو, یہ عزاداری میں ہی ہو. میں نے بات کہہ دی ہے, یہ عزاداری میں ہی ہو. یہ کوئی آپ نے عزاداری کو ترک نہیں کیا. آپ نے 2 کام کیے. کیا؟ ماتم عزاداری مکتب حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے. آپ نے مکتب اور مقصد کو دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ عزاداری کیوں کر رہے ہیں. حسین انسانوں کو خدا کا بندہ بنانے آیا ہے, باغی بنانے نہیں آئے. میرا حسین باغی بنانے نہیں آئے, میرا حسین بندہ خدا بنانے آئے. ہاں, بندہ خدا بنانے ہیں. میں یہ کتاب لایا تھا, اس کتاب میں بل کے حوالے سے جو ناموس تحفظ ناموس صحابہ بل آیا ہے, دفاع ناموس صحابہ و اہل بیت, اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں بچا اور مسلسل سفر کیا اور آتے ہی اس طرف آ گئے. تو انشاءاللہ پھر اتوار کو آ رہا ہوں, اگلے اتوار کو, تو پھر انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا. آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں. اور 40 آ رہی ہے, چہلوں میں حسین. ایک بات ممبر سے کہوں, جو چیز کو ائمہ نے اہمیت دی ہے اور انفرادیت دی ہے اس کی انفرادیت کبھی ختم نہ کرنا. میری بات پہنچی ہے؟ صرف امام حسین کا 40 ہے, باقی کا دن منا لو لیکن عنوان 40 صرف حسین پر ہے. میں نے کہہ دیا, زیارت بھی 40 صرف حسین ابن علی کی. اس میں حکمت ہے, ہم نہیں جانتے. ائمہ نے چاہا ہے کہ محور و مرکز حسین رہے. کیوں چاہا؟ میں نے ایبٹ روڈ یہ جملہ عرض کیا تھا, ائمہ قرآن ناطق ہیں. جس طرح قرآن صامت میں محکم اور متشابہ ہیں, اسی طرح قرآن ناطق میں بھی محکم اور متشابہ ہیں. مثلا صلح امام حسن, ولی عہدی امام رضا علیہ السلام, یہ امامت کے متشابہات ہیں, محکمات نہیں. ان متشابہات کو کس سے تفسیر کرنا ہے؟ کربلا سے. کربلا وہ آیت محکم ہے جو سارے ائمہ کی جد و جہد کا معنی بتاتی ہے. میری بات پہنچی ہے؟ بہت بڑی بات تھی, یاد رکھیے گا.
اس لیے ائمہ نے کربلا کو امتیازی اور انفرادی حیثیت دی ہے. اس انفرادی اور امتیازی حیثیت کو کبھی ختم نہیں کرنا. اسے انفرادیت باقی رہنی چاہیے چونکہ اس میں حکمت ہے. اصل میں مکتب حسین مکتب ائمہ ہے. مکتب حسین 12 کا مکتب ہے اور یہی 40 مقدمہ ہے ظہور کا. چونکہ وہ آخری حسین نے بھی جو آنا ہے تو کربلا کی تکمیل کرنی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، وہ مقصد حکومت، عالمی حکومت جو قرآن نے بتائی. ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، جو قرآن ہے. خدا کہتا ہے اگر ہم اپنے بندوں کو زمین پہ مضبوطی عطا کریں یعنی اقتدار عطا کریں، وہ کیا کریں گے؟ 4 کام. نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے. لو، جس حکومت میں یہ 4 کام نہ ہوں وہ اسلامی نہیں ہوتی. وہ اسلامی حکومت نہیں ہوتی. اسلام کے نام پہ ہو سکتی ہے جس میں ظلم ہو، جبر ہو، استبداد ہو، فحاشی ہو، عیاشی ہو، کرپشن ہو، ظلم ہو. وہ ظالمانہ حکومت ہے، غاصبانہ حکومت ہے، وہ خدا کی نافرمانی پہ مبنی حکومت ہے. اس میں مصلحتاً رہ رہے ہوتے ہیں، اس میں رہنا از باب استرار ہے، وہ ایک الگ ہے باب. اور ائمہ نے بتایا ہے، وہ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہے، کوئی الگ نہیں. وہ الگ ہے. پورے ایک قوم کے لیے پالیسی الگ ہے، فرد کی پالیسی الگ ہے. مثلا صفوان جمال سنا ہے نا نام؟ میرے 7ویں امام نے صفوان سے کہا تجھ میں ساری چیزیں اچھی ہیں، ایک بری ہے. مولا حکم فرمایا یہ جو تو نے اونٹ دیے ہیں ہارون الرشید کو، مولا وہ تو حج پہ گیا ہے، سنا ہوا ہے آپ نے؟ امام نے فرمایا اگرچہ حج پہ گیا، بتاؤ تیرے دل میں یہ تمنا ہے یا نہیں کہ جب تک میرے اونٹ واپس نہ آ جائیں اس وقت ہارون کو کچھ نہ ہو. تو ہارون کی بقا نہیں چاہتا لیکن اونٹوں کی بقا تو چاہتا ہے. فرمایا اتنی دیر میں اگر تو چلا گیا تو ہارون کے ساتھ محشور ہوگا. دیکھ توجہ فرمائیں، ایک طرفہ بات نہیں کرتا ہوں چونکہ یہ اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، کنفیوژن ہو جاتا ہے. ایک طرف صفوان سے امام نے یہ کہا، دوسری طرف علی ابن یقطین سے کہا تم وزیر بنو. اس کا معنی امام کی نظر میں دونوں کا وظیفہ شرعی ایک جیسا، ہر انسان کا وظیفہ شرعی ایک جیسا نہیں ہوتا. اس کو یہ حکمت ہے. آپ نے جب رہنا ہے اور راہ پیدا کرنی ہے، وہ اجتماعی نظام کی طرف جانا ہے. میرے امام معصوم کا فرمان ہے، کربلا کے بعد چوتھے امام کا فرمان ہے 4 لوگ ہمارے خالص شیعہ بچے. 4 امام نے فرمایا، امام نے غالباً صادق آل محمد کا فرمان ہے 4 لوگ ہمارے شیعہ بچ گئے، زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر اور معاویہ ابن عجلی. امام نے فرمایا اب بتاؤ ان 4 کی کتنا اخلاص تھا کہ کروڑوں صرف پاکستان میں ہے، تو یہ ایک دن کی جد و جہد سے سامنے آ گئے. علامہ ہلی، کلینی، توسی، سید ابن طاؤس، ان کی محنتیں ہیں. انہوں نے حکمت، دانائی، دانش مندی سے راہ بنائی. ہلاکو کو کس نے اس کے بیٹے کو شیعہ کیا؟ آج آپ کو عراق میں 70% شیعت نظر آ رہی ہے تو یہ ایسے ہی ہو گئی. ایران میں شیعت اکثریت میں نظر آ رہی ہے، ایسے ہی ہو گئی. لبنان میں شیعت نظر آ رہی ہے، ایسے ہی. بحرین میں. بھائی ان کی تاریخ پڑھیں. یہ حکمت، یہ دانائی، یہ دانش مندی چاہیے. البتہ ڈائریکشن درست چاہیے. وہ طاغوت کی نسبت اور ظالموں کی نسبت جو نفرت ہے، اس نفرت کی آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، لیکن راہ نکالنی ہے. اسی کا نام حکمت ہے. بند گلی میں نہیں لے کے جانا، بند گلی میں نہیں بیٹھنا. بند گلی میں رہو گے تو کچھ نہیں پہنچو گے. قوموں کو لیے پالیسی بند گلی نہیں ہوتی، انہیں راہ دینا پڑتی ہے، ان کو راہ دینا پڑتی ہے. ہر اقدام کا ہر وقت نہیں ہوتا.
امام حسن مجتبیٰ نے صلح کے بعد کہا اپنے ان لوگوں سے جو امام پہ اعتراض کر رہے تھے، امام نے کہا میں تمہاری خیر خواہی میں یہ کر رہا ہوں، ابھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا، آگے چلے گا۔ آگئے عبد الحسین شرف الدین جبل عامل کے عالم، کہتے ہیں کہ کربلا کی فتح کو امام حسن نے تحریری لکھوا لیا۔ بہت بڑا جملہ ہے، کہتے ہیں جو کچھ امام حسن نے کیا وہ کربلا کا تحریر نامہ ہے، دستاویزی فتح ہے۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا 40 اور 40 میں پھر چہلوں میں حسین۔ توجہ فرمائیں گے، ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ بس۔ کسی نے علامہ نکن سے پوچھا تھا کہ 11 امام شہید ہیں، 13 معصوم شہید ہیں، 40 چہلم صرف حسین کا کیوں ہے؟ کہنے لگے ہم امام حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر انہیں منانے دیتے جن کا منانا حق تھا۔ کائنات میں کبھی کوئی بہن دیکھی ہے جو بھائی کے چہلم پر بازاروں اور درباروں میں ہو؟ خدا جانے یہ کیفیت ان ہستیوں پہ کیسے گزری۔ ایک جملہ سن لو، کسی ماں کا ایک جوان چلا جائے نا، خدا کی قسم وہ 1 سال نہ عید کرتی ہے نہ خوشی۔ میں ایران کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ماں ہے، اس کا بیٹا مدافع حرم ہے، تو وہاں اس کا باپ کہتا ہے آغائے خامنائی سے، رہبر معظم سے، کہ میری زوجہ سے کہیں یہ سفید کپڑے پہنے، سیاہ اتارے۔ 1 سال میرے بیٹے کو ہو گیا، اس نے کوئی خوشی نہیں کی۔ تو رہبر کہتے ہیں، اور وہ کہتی ہے آپ کے کہنے پہ کروں گی۔ تو پھر رہبر بھی گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا ایک گیا، اور جو ایک دن میں اکبر بھی، قاسم بھی، اون و محمد بھی، عباس بھی، حسین بھی دے کر بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے گئی ہے۔ سوچو، صرف چھوڑ کے نہیں گئی، ان کے سر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب سر اٹھاتی ہیں بیبیاں تو سامنے نظر آتی ہیں، سامنے سر نظر آتے ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، چہلم کا مصائب میرے بزرگ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ وہی آپ کو سنائیں گے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے جب بی بی شام سے کربلا آئی ہوگی، بس اتنا سوچو کیسے کربلا میں آئی ہوگی۔ کہہ دوں جملہ، بی بی آئی ہوگی تو تھوڑا ہی ناکے پہ بیٹھی رہی؟ ہاں، بی بی نے ایسے ناکے سے گرایا ہوگا جیسے کمرے بنی ہاشا۔ اور میرا دل کہتا ہے بی بی ہر قبر سے گزر گئی ہوگی، 2 قبروں پہ سوچو کیا کہا ہوگا۔ ایک حسین کی قبر، یقیناً کہا ہوگا حسین بھیا ذرا دیکھ لو، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا، تیرا سجاد لے آئی۔ دوسرا جملہ کمرے بنی ہاشم سے کہا ہوگا علی کا لال، ام البنین کا شعر، صرف اتنا کہنا آئی ہوں کہ بن بازوؤں کے دوڑتے گھوڑے سے گرنا آسان ہے۔ بطول کی بیٹی ہو کر شرابی کے دربار میں بھائی کے سر کی توہین ہو رہی اور خطبے دینا بڑا مشکل ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔